بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم علم صرف کا سبق نمبر 5 سیکھیں گے۔ یہ سبق ہمارا ہفت اقسام کے متعلق ہوگا۔ پچھلے سبق میں ہم نے 6 اقسام کے متعلق سنا تھا، اور ہفت اقسام جیسا کہ ہم نے لیسن نمبر 2 کے اندر اس کا انٹروڈکشن چھوٹا سا کرا دیا تھا کہ کلمہ کی تقسیم مختلف اعتبار سے کی گئی ہے، ان میں سے ایک تقسیم ہفت اقسام کہلاتی ہے۔ تو آج ہم ہفت اقسام کے متعلق انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو ہفت اقسام، ہفت کہتے ہیں فارسی میں 7 کو، تو ہفت اقسام کا مطلب ہوا 7 قسمیں، اور یہ تقسیم حروف علت یعنی ویک لیٹر اور حروف صحیحہ کے اعتبار سے کی گئی ہے، اور اس اعتبار سے چونکہ ٹوٹل 7 ہی کلمے کی قسمیں بنتی ہیں، اس لیے اس کا نام ہفت اقسام رکھا گیا ہے۔ اب وہ 7 قسمیں کون کون سی ہیں؟ تو نمبر 1 صحیح، نمبر 2 محموز، نمبر 3 مضاعف، نمبر 4 مثال، نمبر 5 اجوف، نمبر 6 ناقص، اور نمبر 7 لفیف۔ تو جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو تقسیم ہے یہ حروف علت اور حروف صحیح کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ حروف علت کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ تو عربی کے اندر حروف علت یعنی ویک لیٹر وہ 3 ہیں، الف، واو اور یا، ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ اور ان 3 لیٹرز کے علاوہ بقیہ جتنے بھی حروف ہیں عربی الفابیٹ کے اندر، وہ سارے کے سارے حروف صحیحہ شمار کیے جاتے ہیں۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو قسم تھی وہ تھی صحیح۔ یاد رکھیں صحیح کلمے سے مراد صرف کی ٹرم میں یہ ہے کہ ایسا کلمہ جس کے روٹ لیٹر میں، حروف اصلیہ میں، نہ تو کوئی حرف علت ہو، نہ کوئی ویک لیٹر ہو، نہ ہی کوئی حمزہ ہو، اور نہ ہی کوئی ایک لیٹر ڈبل آئے، یعنی ایک ہی جنس کے 2 حروف ایسا بھی نہ ہو۔ گویا کہ صحیح کلمہ صرف کی اصطلاح میں وہ ہوگا جس کے اندر 3 چیزیں موجود نہ ہوں۔ نمبر 1 اس کے حروف اصلیہ کے اندر حرف علت بھی نہ ہو، نمبر 2 اس کے حروف اصلیہ میں حمزہ بھی نہ ہو، اور نمبر 3 اس کے حروف اصلیہ میں کوئی ایک لیٹر ڈبل بھی نہ آئے، یعنی ایک ہی جنس کے 2 لیٹر بھی نہ ہوں۔ فار ایگزامپل نصرن، اب نصرن اس کے جو روٹ لیٹر ہے نون، صاد، را، اب ان روٹ لیٹر میں نہ تو کوئی حرف علت ہے، نہ ہی کوئی حمزہ ہے، اور نہ کوئی لیٹر ڈبل آیا ہے، لہذا یہ کلمہ صرف کی اصطلاح میں صحیح کہلائے گا۔ ایک اور ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں، جیسے کتابن، تو کتابن یہ بھی صحیح کلمہ ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے اس کے اندر تو الف آتا ہے، اور الف آپ نے بتایا کہ یہ تو ویک لیٹر ہے، تو جب ویک لیٹر ہے تو پھر یہ صحیح کیسے ہوا؟ تو یاد رکھیں جو ڈیفینیشن کی گئی ہے صحیح کی وہ یہ تھی کہ وہ کلمہ جس کے روٹ لیٹر میں حروف اصلیہ کے اندر کوئی حرف علت نہ ہو، کوئی حمزہ نہ ہو، اور نہ ہی ایک جنس کے 2 حروف ہوں۔ تو یہ جو الف آ رہا ہے یہ اس کا حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے بلکہ حروف زائدہ میں سے ہے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حروف اصلیہ ہے یا یہ حروف زائدہ ہے، تو اس کے لیے ہمارا لیسن نمبر 3، علم صرف کا جو لیسن نمبر 3 ہے اس کو آپ سماعت فرمائیں، وہ اسپیشلی اسی ٹاپک پہ ہے کہ ہم حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کیسے کریں۔ برکیف دوسری قسم ہے محموز۔ تو علم صرف کے اندر محموز وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حمزہ ہو۔ فار ایگزامپل قرأ، اب اس کے جو حروف اصلیہ ہیں قاف، را اور حمزہ، تو اس کے اندر چونکہ روٹ لیٹر میں حمزہ آتا ہے اس لیے اس کو محموز کہا جائے گا۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر وہ حمزہ اسی ورڈ کے فا کلمے میں آئے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے محموز الفا، جیسے اکالا، حمزہ کاف اور لام، اکالا۔ اور اگر وہ حمزہ مڈل میں آئے یعنی عین کلمے میں آئے تو پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے محموز العین۔ فار ایگزامپل رأسن، را حمزہ سین، رأسن۔ اور اگر وہ حمزہ لام کلمے میں آئے
تو پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے محموز اللام، جیسے کہ آپ کو پہلے اگزامپل دی تھی قرأ، قاف، را اور حمزہ۔ تیسری ہفت اقسام میں سے جو قسم بنتی ہے وہ ہے مضاعف۔ مضاعف یعنی وہ ورڈ جس میں دو حروف اصلیہ ایک ہی جنس کی ہوں، یعنی اس کے روٹ لیٹر میں ایک لیٹر ایسا ہو جو ڈبل آئے۔ فار ایگزامپل مدن، مدن میں میم دال کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لیٹر ڈبل ہے، ٹوائس ہے، 2 مرتبہ آیا ہے۔ تو دال چونکہ اس کے روٹ لیٹر میں ہے اور ڈبل آئی ہے، اس لیے اس کو بولیں گے مضاعف۔ اب اس کی بھی تھوڑی سی آگے سب کیٹیگریز ہیں کہ وہ جو لیٹر ڈبل آ رہا ہے، اگر وہ ایسے ورڈ میں ہے جس کے ٹوٹل حروف اصلیہ ہی 3 ہیں تو اس کو بولیں گے مضاعف ثلاثی، جیسے کہ اگزامپل دی مدن۔ اور اگر وہ ایسا ورڈ ہے جس کے حروف اصلیہ روٹ لیٹر 4 ہیں تو اس کو بولیں گے مضاعف رباعی، جیسے غرغرتن۔ تو غرغرتن میں جو اس کے روٹ لیٹر ہیں وہ غین را ہے اور 4 لیٹر ہیں، اور را اور غین ڈبل آ رہا ہے، لہذا اس کو بولیں گے مضاعف رباعی۔ چوتھی قسم تھی مثال، یعنی وہ ورڈ جس کے فا کلمہ میں حرف علت آئے، ویک لیٹر آئے۔ اور یاد رکھیں اس کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ ہے معتل الفا۔ معتل الفا کا مطلب ہوتا ہے جس کا فا کلمہ حرف علت ہو۔ تو چونکہ مثال کے اندر فا کلمہ ہی حرف علت ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا معتل الفا۔ تو معتل الفا اور مثال دونوں ایک ہی چیز کے 2 مختلف نام ہیں۔ فار ایگزامپل وعظن، اب وعظن کے اندر واو، عین اور ذا اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور واو چونکہ حرف علت ہے اور وہ فا کلمہ میں آ رہا ہے، لہٰذا اس کو بولیں گے مثال، یا دوسرا نام جس کو دیا تھا معتل الفا۔ اب اس کی بھی آگے مزید تقسیم کی گئی ہے کہ وہ جو فا کلمہ میں حرف علت آ رہا ہے، اگر تو وہ ہو واو تو پھر اس کا نام رکھا جائے گا مثال واوی، جیسے کہ پہلے اگزامپل دے دی گئی ہے وعظن، تو اس میں جو حرف علت ہے وہ واو ہے اور فا کلمہ میں آ رہا ہے۔ اور اگر وہ حرف علت یا ہو تو پھر اس کا نام رکھیں گے مثال یائی، جیسے یتیمون۔ اب یتیمون میں یا، تا اور میم حروف اصلیہ ہیں اور یا اس کے فا کلمہ میں آ رہا ہے، تو اس کو نام رکھیں گے مثال، اور مثال کی بھی قسم کون سی بنے گی؟ مثال یائی۔ 5ویں قسم ہے اجوف۔ اجوف یعنی وہ کلمہ جس کے عین لیٹر جو ہے وہ حرف علت ہو۔ مثال کے طور پر صومن، صاد واو میم، صومن، تو اس میں عین کلمہ واو ہے جو کہ حرف علت ہے، لہذا اس کا نام رکھا جائے گا اجوف۔ اور جس طرح مثال کا ایک اور نام تھا معتل الفا، اسی طرح اجوف کا بھی ایک اور نام ہے اور وہ ہے معتل العین، یعنی وہ کلمہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو۔ اور مزے کی بات کہ اس کی بھی آگے مزید کیٹیگریز ہیں، جس طرح کے مثال کی تھیں کہ اگر وہ حرف علت جو عین کلمے میں آ رہا ہے وہ واو ہو تو اس کا نام رکھیں گے اجوف واوی، جیسے کہ اگزامپل دے دی گئی ہے صومن۔ اور اگر وہ حرف علت یا ہو تو اس کا نام رکھیں گے اجوف یائی، جیسے غیبن، غائن یا اور با، غیبن، یہ مثال یائی ہے۔ 6ٹھی قسم ہے ناقص، یعنی وہ ورڈ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو۔ فار ایگزامپل عفون، عین فا واو، عفون، تو اس میں واو حرف علت ہے جو کہ لام کلمے میں آ رہا ہے، اس لیے اس کا نام رکھیں گے ناقص۔ اور اس کا بھی ایک اور نام ہے معتل اللام، یعنی وہ کلمہ جس کا لام لیٹر حرف علت ہو۔ اور بالکل مثال اور اجوف کی طرح اس کی بھی مزید آگے تقسیم کی گئی کہ اگر وہ حرف علت جو لام کلمے میں آ رہا ہے وہ واو ہو تو اس کا نام رکھیں گے ناقص واوی، جیسا کہ عفون اگزامپل دے دی گئی تھی پہلے۔ اور اگر وہ حرف علت یا ہو تو پھر اس کا نام رکھا جائے گا ناقص یائی، جیسے ماشیون، میم شین یا ماشیون۔ 7ویں اور آخری قسم ہے لفیف۔ لفیف یعنی وہ ورڈ جس کے روٹ لیٹر میں 2 حرف علت ہوں۔
فار ایگزامپل ولیون. اب ولیون کے اندر واو لام اور یا، تو اس میں واو بھی حرف علت، یا بھی حرف علت، سو دو حرف علت ایک ہی کلمے میں آ گئے، اس لیے اس کا نام رکھا جائے گا لفیف. اور یاد رہے کہ اس کی بھی مزید دو قسمیں کی گئی ہیں کہ اگر وہ دونوں حروف علت جو لفیف میں آ رہے ہیں اٹیچڈ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو اس کا نام رکھا جائے گا لفیف مقرون. اور اگر وہ دونوں آپس میں الگ الگ ہیں، اٹیچ نہیں ہیں، سیپریٹ ہیں، تو پھر اس کا نام رکھا جائے گا لفیف مفروق. اب جو ہم نے لفیف کا اگزامپل پڑھی تھی ولیون، واو لام یا، تو وہ دونوں حروف علت سیپریٹ ہیں، بیچ میں لام آتا ہے، وہ دونوں اٹیچڈ نہیں ہیں، لہذا وہ اگزامپل بنے گی لفیف مفروق کی. اور لفیف مقرون کی اگزامپل جیسے تیون. اب تیون تا یا اور یا، تو یا ڈبل ہے، وہ دونوں یا اٹیچڈ ہیں، کٹھی ہیں، ملی ہوئی ہیں، اور ہیں دونوں حروف علت، لہذا اس کا نام رکھا جائے گا لفیف مقرون. تو یہ تھی ہماری 7 اقسام جو کہ 7 اقسام کے نام سے جانی جاتی ہیں. ان کی ڈیفینیشنز، ان کی اگزامپلز ہم نے لرن کر لی. اب آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے 7 اقسام کی ڈیفینیشنز کے اندر کچھ قسمیں ایسی بھی تھیں جن کے آگے مزید سب کیٹیگریز کی گئی تھیں، تو بعض علماء صرفیین نے ان کو سیپریٹ ایک قسم شمار کیا، اور جب سیپریٹ قسم شمار کر کے اس کو کاؤنٹ کیا تو ان کی پھر یہ اقسام 7 سے یعنی 7 سے زیادہ بن جاتی ہیں. جیسے محموز کی ہم نے مزید 3 قسمیں پڑھی تھی، محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام. تو بعض صرفیین کے نزدیک یہ سیپریٹ قسمیں ہیں. اور اسی طرح جو لفیف ہم نے پڑھا اس کی 2 قسمیں تھی، لفیف مفروق اور لفیف مقرون. تو بعض نے ان کو بھی سیپریٹ ہی شمار کیا. تو اس اعتبار سے ان کے نزدیک یہ ٹوٹل 10 قسمیں بنیں گی، اور ان کو وہ نام دیتے ہیں 10 اقسام، یعنی صحیح، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، مثال، اجوف، ناقص، لفیف مفروق، لفیف مقرون اور مضاعف. تو لہذا 10 اقسام ہوں یا 7 اقسام ہوں، چیز وہی ہے جن کی ڈیفینیشنز ہم نے پڑھ لی ہیں. بلکہ بعض علماء صرفیین نے جو ہم نے مضاعف پڑھا ہے وہ اس کو 2 کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں، یعنی مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی، ان کو بھی وہ شمار کرتے ہیں. تو ان کے نزدیک پھر یہ ٹوٹل 11 قسمیں بن جائیں گی، اور وہ اس کا نام دیتے ہیں 11 اقسام. یعنی ان کے نزدیک پھر بنے گی صحیح، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، مثال، اجوف، ناقص، لفیف مفروق، لفیف مقرون، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی. تو یہ ٹوٹل 11 بن جائیں گی. اور بعض علماء صرفیین نے ان سب کی سمرائز کیا، اور جتنے بھی ہیں جن کی سب کیٹیگریز ہیں ان سب کو اکٹھا کر دیا، اور ٹوٹل انہوں نے 4 ہی قسمیں شمار کی، اور وہ ہیں صحیح، محموز، معتل اور مضاعف. کیونکہ جو مثال اور اجوف اور ناقص ہیں وہ معتل کی کیٹیگری ہیں، یعنی فا کلمے میں اگر حرف علت ہے تو معتل الفا، عین کلمے میں ہے تو معتل العین، لام کلمے میں ہے تو معتل اللام. لہذا انہوں نے تینوں کو سمرائز کر کے ایک اس کا نام رکھ دیا معتل. مثال، اجوف، ناقص کو ختم کیا اور ایک نام رکھا معتل. اسی طرح مضاعف ثلاثی، مضاعف رباعی کو ختم کیا، ایک ہی نام رکھا مضاعف. ایسے ہی محموز الفا، محموز العین، محموز اللام کو ختم کیا اور اس کا ایک ہی نام رکھا محموز. تو یوں انہوں نے سب کو سمرائز کر کے مین اور میجر 4 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا، اور انہوں نے اس کا نام رکھا 4 اقسام، اور وہ ہیں صحیح، محموز، معتل اور مضاعف. بہرکیف ان کو آپ 4 اقسام کا نام دیں، 11 اقسام کا نام دیں، 10 اقسام یا 7 اقسام کا نام دیں، چیز وہی ہے جن کی ڈیفینیشنز ہم نے کمپلیٹلی پڑھ لی، سن لی، اور ان کے اگزامپل بھی دیکھ لی. انہی کو 7 اقسام کہا جاتا ہے، اور یہی مشہور و معروف موقف ہے.